اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے رسول بھیجے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پیغمبر محمد کے پیروکار کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کو اسلام کہتے ہیں۔ ہر طبقہ کے مسلمان اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو سنت کہا جاتا ہے، اور ان کے اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن، سنت اور حدیث مسلمانوں کی اہم ترین عبارتیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغمبر اور بانی تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی کا بیشتر حصہ تاجر کے طور پر گزرا۔ 40 سال کی عمر میں اب پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جو قرآن کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد بنی۔ 630 تک اپنے زیادہ تر عرب کو ایک مذہب کے تحت متحد کر دیا تھا۔ 2015 تک دنیا میں 1.8 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی کے لگ بھگ مکہ سعودی عرب میں ہوئی۔ اب کے والد اب کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور ان کی پرورش پہلے ان کے دادا نے کی اور پھر اب کے چچا نے کی۔ اب کا تعلق قریش کے ایک غریب لیکن معزز گھرانے سے تھا۔ یہ خاندان مکہ کی سیاست اور تجارت میں سرگرم تھا۔ اس وقت جزیرہ نما عرب میں رہنے والے بہت سے قبائل خانہ بدوش تھے۔ جب وہ صحرا کو عبور کرتے تھے تو سامان کی تجارت کرتے تھے۔ زیادہ تر قبائل مشرک تھے، اپنے اپنے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ مکہ کا قصبہ ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا، اور بہت سے مندروں اور عبادت گاہوں کا گھر تھا جہاں عقیدت مند ان دیوتاؤں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ سب سے مشہور مقام کعبہ تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اسے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بنایا تھا۔ آہستہ آہستہ اہل مکہ شرک اور بت پرستی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اپنی ابتدائی نوعمری میں اپنی عمر کے بہت سے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے کارواں میں کام کیا، اپنے چچا کے لیے کام کرتے ہوئے اپنے شام اور بحیرہ روم سے بحر ہند تک تجارت کا تجربہ حاصل کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار اور سچے انسان کے طور پر شہرت حاصل کی۔ آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا۔ اپنی 20 کی دہائی کے آغاز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ نامی ایک مالدار تاجر عورت کے لیے کام کرنا شروع کیا، جو اب سے 15 سال بڑی تھی۔ وہ جلد ہی اس نوجوان قابل آدمی کی طرف متوجہ ہو گئی اور شادی کی تجویز پیش کی، اپنے تجویز کو قبول کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مذہبی تھے، کبھی کبھار مکہ کے قریب مقدس مقامات کا سفر کرتے تھے۔ 610 میں حج پر وہ جبل النوری کے ایک غار میں مراقبہ کر رہے تھے۔ جبرائیل فرشتہ نمودار ہوا اور خدا کا کلام بیان کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اپنے رب کے لیے پڑھیے جو بڑا کریم ہے۔ زیادہ تر اسلامی مورخین کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی طور پر انکشافات سے پریشان تھے، اور انہوں نے کئی سالوں تک انہیں عوامی طور پر ظاہر نہیں کیا۔ اسلامی روایت کا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ان کی اہلیہ خدیجہ اور ان کے قریبی دوست ابو بکر تھے۔ جلد ہی محمد نے چھوٹے پیروکاروں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مکہ کے زیادہ تر لوگوں نے تو اسے نظر انداز کیا یا اسے صرف ایک اور نبی کہہ کر مذاق اڑایا۔ تاہم جب آپ کے پیغام نے بت پرستی اور شرک کی مذمت کی
تو مکہ کے بہت سے قبائلی رہنما محمد اور آپ کے پیغام کو ایک خطرہ کے طور پر دیکھنے لگے۔ دیرینہ عقائد کے خلاف جانے کے علاوہ بت پرستی کی مذمت نے ان تاجروں کے لیے معاشی نتائج مرتب کیے جو ہر سال مکہ آنے والے ہزاروں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ یہ خاص طور پر محمد کے اپنے قبیلے قریش کے ارکان کے لیے درست تھا جو کعبہ کے محافظ تھے۔ خطرے کو محسوس کرتے ہوئے مکہ کے تاجروں اور رہنماؤں نے محمد کو اپنی تبلیغ ترک کرنے کی ترغیب دی، لیکن اپنے انکار کر دیا۔ حضرت محمد نے اپنی زندگی میں متعدد شادیاں کی۔ ان کی پہلی اور سب سے اہم شادی خدیجہ سے ہوئی، جن سے ان کے 6 بچے تھے: قاسم، زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ۔ حضرت محمد نے اپنی پوری زندگی میں 11 شادیاں کی۔ نبی کریم کی پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد تھی اور اب کی آخری بیوی میمونہ بنت الحارث تھی۔ پیغمبر محمد کی شادیوں نے مختلف مقاصد کی تکمیل کی، بشمول اتحاد بنانا، بیواؤں کی حمایت کرنا اور مختلف قبائل کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جبکہ ان شادیوں نے اس وقت کے تاریخی تناظر میں ایک کردار ادا کیا، پیغمبر محمد کے مشن کا بنیادی مرکز اسلام کا پیغام پہنچانا اور انصاف اور امن قائم کرنا تھا۔ حضور اکرم کا وصال 8 جون 632 عیسوی 12 ربیع الاول 11 ہجری کو مدینہ، سعودی عرب میں ہوا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ اس واقعہ کو اسلامی تاریخ میں وفات النبی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اپنے انتقال کے دن انہوں نے مسلم کمیونٹی کو اپنا آخری خطبہ دیا، جس میں اتحاد کی اہمیت اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا۔ پیغمبر محمد کی وفات نے نبوت کا خاتمہ اور مسلم کمیونٹی کے رہنما کے طور پر ان کے کردار کو نشان زد کیا۔ یہ ان کے ساتھیوں اور پیروکاروں کے لیے انتہائی دکھ اور سوگ کا لمحہ تھا، کیونکہ وہ ایک محبوب رہنما سے محروم ہو گئے تھے۔ تاہم وہ جو پیغام اور تعلیمات لے کر آئے وہ آج تک دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی حوصلہ افزائی اور رہنمائی کر رہے ہیں۔